حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ یمن کے مسلمانوں کے دوست قبائل، حلیف قبائل جب آئیں گے ان میں سے ایک شخص ہوگا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، وہ قبیلہ قرن کی شاخ مراد کا ہوگا، اور اس کے جسم پر برس کی بیماری ہوگی، سفید نشان ہوں گے اور وہ ختم ہو چکی ہوگی، ایک درہم کے برابر اس وقت اس کے جسم پہ اس کا نشان ہوگا۔ فرمایا وہ تابعین میں یعنی صحابہ کے بعد تابعین میں بہترین انسان ہوگا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ فرمایا اے صحابہ، تم میں سے اگر کسی کی اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کیسی کمال کی بات ہے، وہ تابعی ہے، صحابی نہیں، اور حضور صحابہ کو کہتے ہیں تم میں سے کسی سے وہ ملاقات ہو جائے تو وہ تو ایسا شخص ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو تم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن کے قبائل جو مدینہ منورہ میں آتے تھے، دارالحکومت میں خلیفہ وقت سے وفد ملتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے، تو ملاقات میں آپ ہمیشہ ان سے پوچھتے کہ آپ میں اویس بن عامر نام کا کوئی شخص ہے؟ تو وہ کہتے نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ قافلہ آیا مدینہ منورہ میں، اور حضور علی حضرت عمر کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی اور اللہ کے نبی کی اس بات کو بھولے کبھی نہیں۔ آپ نے پوچھا اویس بن عامر نام کا کوئی بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا اچھا قبیلہ قرن سے ہو؟ کہا جی اسی سے ہو۔ قبیلہ قرن کی شاخ مراد سے ہو؟ جی اسی سے ہو۔ تمہیں برس کی بیماری تھی جو ختم ہو گئی؟ کہا میں ہی تھا اور ختم ہو گئی۔ کہا ایک درہم کی مقدار کے برابر جسم پر اس سفیدی کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا بس وہ تم ہی ہو، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیں تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی اور تم اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہو، اور اس وجہ سے اللہ کے ہاں تمہارا ایک مرتبہ ہے کہ ماں کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرتا، اور ہم حضور کے صحابہ ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی ملاقات ہو وہ اپنے لیے اس سے دعا کروائے۔ تو حضرت عمر امیر المومنین کہنے لگے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کروا۔ حضرت اویس سے قرنی نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا میں نے واپس کوفہ میں جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوفہ کے گورنر کو ایک خط لکھتا ہوں کہ وہ آپ کا میزبان بنے، اور باقی زندگی اگر آپ کوفہ میں گزارنا چاہتے ہیں تو ان کی مہمانی میں آپ رہیں۔ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا کہ میں گمنام رہنا پسند کرتا ہوں، میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، میں گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو، فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جب بھی یمن سے لوگ آتے تھے بعد میں ہر وفد کو حضرت عمر ان کا پوچھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یمن کا ایک قبیلہ سردار آیا، یمن کا اس قبیلے کا سردار امیر المومنین سے ملا۔ اب یہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور حضرت عمر کو معمولی شخصیت ہے۔ حضرت عمر ہمیشہ اویس قرنی کا پوچھتے رہتے، بعد میں بھی پوچھتے تھے، ان کے دل سے وہ نکلے کبھی نہیں۔ اور قبیلے کا سردار آیا، اس سے پوچھا اویس بن عامر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ یمن میں۔ کس کیفیت میں؟ کہا بڑی غربت کی زندگی گزار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا تحفے تحائف بھی بھیجے،
اور اس وقت فرمایا کہ اگر ان سے ملو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ وہ سردار جہاں سے اٹھا اور ویسے کرنی کے قدموں میں پہنچا اور ان کو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ اب وہ کہنے لگے نہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ وہ کہنے لگے آپ بیت اللہ سے ہو کے آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ لیکن جب دوبارہ اس قبیلے کے سربراہ نے اصرار کیا کہ آپ کی مہربانی، آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی برگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، وہ ویسے کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو پھر جب دعا ہو گئی تو ویسے کرنی پوچھتے ہیں قبیلے کے سربراہ سے کہ مدینہ میں جب آپ گئے تو امیر المومنین عمر بن خطاب سے ملاقات تو نہیں ہو گئی؟ وہ کہنے لگے ہوئی ہے۔ کہا بس انہوں نے مجھے مشہور کر دیا خدا کے بندوں نے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اویس کرنی کا یہ مرتبہ بیان کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں، آج اتنی مائیں آتی ہیں اور ان کا رونا اپنی اولادی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس چیز کا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوکی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ سورہ لقمان پارہ 21 میں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے علاوہ کوئی اجازت نہیں کسی اور سلوک کی، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ مشرک بھی ہے اور کافر ہے، اللہ کے باغی بھی ہیں، فرمایا اگر وہ تجھے مجبور کریں اللہ کی نافرمانی پہ تو اس بات کو تو نہیں ماننا کہ نہیں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ سے الجھنا، لڑنا، گالیاں دینا اور ماں باپ کی گستاخی کرنا، بے شک وہ مشرک اور کافر بھی ہوں، فرمایا جائز ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری نافرمانی بھی وہ کر رہے ہیں، میں پھر بھی تجھے ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ ان کے دین کا مسئلہ اپنا ہے، لیکن بے شک وہ کافر ہیں، لیکن تیری ماں اور تیرا باپ ہے، لہٰذا دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ تو انہیں اچھائی کرنی ہے، تجھے بائیکاٹ کی اجازت نہیں۔